وزیر اعظم ہو جائے نماز ہی نہ پڑھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ مولانا صاحب سے سوال پوچھنا ہے کہ استخارہ جو ہے خود ہی کرنا چاہیے یا کسی سے کرا لینا بھی بہتر ہے؟ طریقہ کار صحیح ہے یا اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ ملت ٹاؤن سے. اچھا میرے بھائی کسی سے استخارے نہیں کرانے چاہیے، نہ کوئی استخارہ ہے کہ وہ بتا دے کہ کیا ہوگا، نہ آپ ہی جو استخارہ کریں گے اس کے بعد کوئی خواب آئے گا یا اشارہ. یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنی طرف سے ملا لی. استخارہ صرف یہ ہے کہ جب آپ نے مشورہ بھی کر لیا، سوچ سمجھ لیا، تو ساتھ خلوص دل سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم نہیں جانتے کچھ بھی، تو سب کو جانتا، قادر مطلق، اگر یہ کام ہو تو ہونے دے، برکت دے، نہیں اچھا تو کوئی رکاوٹ ڈال دے. یہ خلوص دل سے صرف یہ دعا ہے، کوئی نہ یہ کہ سوئے اس کو خواب آئے گا اتنے دن پڑے. یہ سارے زمین اپنی طرف سے ہیں. حدیث پاک میں ان کا کوئی ذکر. خیر کی دعا کرنے کا نام استخارہ ہے. غیب کا پردہ نہیں اٹھے گا، یہ پلے بندنے، کوئی بتا نہیں سکتا کہ کل کیا ہوگا، نہ ایسا اشارہ ہی آئے گا. اس طرح راز نہیں اللہ کھولتا. بالکل کئی لوگوں نے استخارے کیے اور بڑے تباہ ہوئے، طلاقیں ہوئیں. بس خیر کی دعا نیک نیت سے کریں، پھر انشاءاللہ قدم اٹھائیں. اگر ہو گیا تو یقین رکھیں پھر اللہ برکت دے گا. آپ نے جو حوالے کر دیا تھا کہ تو جانتا قادر اچھا ہے تو ہونے دے، یہ دعا ہے استخارہ. جو باقی باتیں نہ کسی سے پوچھے بتائے کہ یہ اچھا رہے گا یا نہیں، کون بتا سکتا. میرے سامنے میں نے خود دیکھا لوگوں نے بڑے بڑے جو ولی تھے شہر کے، ان سے استخارہ کرائے طلاق کیوں، ایک بار نہیں، دو تین. کچھ فائدہ نہیں، غیب نہیں پتا چلے گا. اللہ نبی علیہ السلام کو کہتا کہ اگر نہیں میں غیب جانتا سارے فائدے نہ اکٹھے کر رہے گا، کوئی تکلیف نہ پہنچ. یہ نہیں کھلے گا. دعا کرنی چاہیے خلوص سے کہ اللہ اگر نہیں یہ کام اچھا تو رکاوٹ ڈال دے. بس استخارہ یہی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ سب بچے بچیاں یہ پڑھتے رہیں، ان کے والدین بھی پڑھتے رہیں. اللہم خیر لی وختر لی. یہ اپنے سجدوں میں بھی، اتحیات میں بھی، آگے پیچھے بہت پڑھیں. اللہم خیر لی وختر لی، یا اللہ میرے لیے چن اور جو بہتر ہے وہ میرے لیے پسند کر. یہ بہترین استخارہ، یہ دہراتے رہیں. انشاءاللہ جو بہتر ہوگا نا اللہ وہی کرے گا. اللہم خیر لی، خیر زیر خیر وختر لی. جی بہت شکریہ. اللہ. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قتل کرو، اور قتل بھی ردتن کا کہ یہ مرتد ہو گیا، اس کو قتل کر دو، اب مسلمان نہیں رہا. وہ پھر کہتے ہیں اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو، اس کو دفن بھی نہ کرو. وہ ارتداد کی سزا دیتے ہیں. امام مالک اور شافعی کہتے ہیں قتل کرو مگر حد. وہ کہتے ہیں جیسے زانی کو سنسار کیا جاتا ہے چور کا، اس طرح ہے مسلم، مرتد نہیں، سزا یہ ہے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ جی، کیا حال ہے؟ آپ بچوں کو چپ کرا لیں اور خود بول لیں. بڑا اب آپ خاموش ہیں اور بچے بول رہے ہیں. تھر پارکر سے عبداللہ. تھر پارکر سے عبداللہ بات کر رہے ہیں. جی فرمائیے کیا پوچھیں گے مولانا سے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا نا ہاں ہاں کہ کوئی سنگت المحبوب ہے نا، ہاں ہاں اس کے لیے نماز حاجت بھی کئی مرتبہ پڑھی ہے. ہاں. ہاں تو ایسا کوئی سری وظیفہ سنائیے. یہ بھائی کافی عرصے سے بیمار ہیں. آپ کو پہلے بھی کال کی تھی میں نے کہ میں کچھ بیمار ہوں. صحت کام راج. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صلاۃ حاجت بھی پڑھی ہے لیکن میری کچھ طبیعت فٹ نہیں ہو رہی. میں دونوں مسئلے ہیں. ہاں ہاں. ایک بیماری بھی ہے، گھر میں بھی بیماری ہے، میں بھی بیمار ہوں. ہاں ہاں. اللہ تندرستی. عبداللہ بھائی شفا دے اللہ پاک. آپ یہ شروع کریں، چھوٹا سا عمل ہے. آپ بھی اور میری بہن بھی نا 131 مرتبہ صبح اور 131 مرتبہ شام اول آخر درود شریف پڑھ کر نا یا سلام ہو، جیسے نماز کے بعد کہتے ہیں نا اللہم انت السلام و منک السلام، وہی کلمہ دہرانا ہے. یا سلام و یا سلام 131 بار صبح بھی اور شام کو بھی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، میری بہن کو بھی دے. یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کا آواز نہیں کہ جو میرا دوست ہے وہ بے وفائی کرا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بے وفائی کرا ہے. بے وفائی؟ ایک مسلمان دوست ہے، نیک نمازی ہے، لیکن وہ بے وفائی کرا ہے. تو اس کا ہم کیا علاج کریں گے؟ دور بیٹھے. منافقوں والی خسرت ہے نا اس کی، مسلمان ہو کر بے وفائی کر رہا. اس کو نہیں کرنی چاہیے. منافقوں والی بات. محمد بھائی کا تو کام نہیں. اس کے لیے کیا وظیفہ ہوگا؟ اس سے ملیں، جا کے 2-4 لگائیں، جبکہ ڈالیں، ٹھیک ہو جائے گا. نہیں آپ اس کے لیے یہ پڑھیں بھی نا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. ٹھیک ہے. اگر وہ عبداللہ صاحب آپ کو ملنے آتا ہے نا یا کسی طرح آپ کو کھلا سکتے ہیں
تو سورہ فاتحہ جو نا 45 بار جی یہ پڑھ کرنا، چینی پر پھونک مار کرنا، اس کو چائے میں یا ویسے کسی طرح کھلائیں، انشاءاللہ اس کا جب نرم ہو جائے گا وہ وفا پر آ جائے گا۔ سورہ فاتحہ صحیفہ اہل حدیث پڑھتا ہوں نا، اس میں آپ کا نمبر دیکھا تھا۔ صحیفہ اہل حدیث میں ہمارا اشتہار آتا ہے پورے سال کا، اللہ ہمارا ان سے ایگریمنٹ ہے، خیر سے رکھے۔ ہاں میں جماعت غربا سے تعلق رکھتا ہوں نا۔ مہربانی فرمائے۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، بڑا محبت کرتے ہیں کہ اپنا عبد الجبار صاحب، امام عبد الجبار صاحب، ہمارا ان کے ساتھ پورے سال کا ایگریمنٹ ہے اشتہار کا۔ اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے آپ سب کو، مہربانی، جزاکم اللہ خیر۔ تو بات ہو رہی تھی کہ امام احمد بن حنبل تو ردہ کی بنا پر مرتد ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ مرتد نہیں ہے، مسلم جرم ایسا کیا جیسے قتل کی سزا کے ساتھ ہے یا زانی کا سنگ، اس طرح قتل اس کا، یہ حدن کہتے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یار قتل کا کہیں دین میں ذکر نہیں آیا، جن چیزوں پر آیا ان میں یہ شامل نہیں۔ 3 چیزیں آپ نے فرمائی ہیں کہ مرتد ہو جائے یا شادی شدہ زانی ہو یا اس نے قتل کیا ہو، اس لیے قتل کی دلیری کرنا خطرہ ہے کہ ہم ایسی اصلاح دے دیں جو نہیں دین میں کیا بنے۔ یہ کئی مالکی اور شافعی عالم جو ہے نا، انہوں نے بھی کہا کہ ابو حنیفہ کی بات بدنی ہے، قتل کی سزا دینی اتنی دلیری نہیں کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں یہ سنیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب جی، جی الحمدللہ۔ سر میں سوال تھوڑا پوچھ رہا جی۔ جی جی، ابرما قرآن کی صورت کا نام ہے جی، ابرما ہیں ابرما کا ذکر قرآن کی صورت میں ہے جی۔ آپ کا شروع والا جملہ سمجھ میں نہیں آیا ہمیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں وہ جو ہے نا ابرما، وہ کس قرآن کی آیت میں ذکر ہے اس کا؟ ابول ہاں جی، ابرما، ابرہا، ابرہا، ہاں جی ابرہا، ہاں ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ ابرما کیا ہوا، ابرما کوئی نہیں، ابرہا ہے۔ جی ابرہا ہے جو شاہ نجاشی، جو حبشہ کا بادشاہ، اس کا کمانڈر تھا نا، جس نے یمن پر قبضہ کیا، پھر ہاتھیوں کے لشکر لے کر وہی حرم شریف پر حملہ، وہ بتاتے ہیں مولانا، اس کو تباہ کر دیا۔ ابرات الاشرم، ابرات الاشرم جو ہے نا، اس کی بات آپ پوچھ رہے، اس کا ذکر قرآن میں نام تو نہیں، مگر قصہ سارا سورہ جو سورہ فیل ہے نا، علم ترا کیا 30ویں پارے میں سورۃ الفیل ہے، مولانا فرما رہے ہیں ہاتھیوں والی، ہاتھیوں ٹھیک ہے جی۔ اس میں اس کی تفسیر میں ملے گا آپ کو سارا لشکر آیا کس طرح تباہ ہوئے۔ سورۃ الفیل 110 نمبر شاید آئے جی، یہ سورت ہے جی مولانا۔ ہاں، یعنی امام احمد بن حنبل بالکل نا، مالکی بھی کام کا ہے، شافعی بھی کام کا بھی، یار کیا تو دیتے ہیں قتل کر دو، اگر قتل سزا نہ نکلی تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اس لیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے حب سے دوام ہے، چھٹی نہیں دیں گے، جیل میں رکھیں گے، جیل میں ویسے کوڑے پڑھتے رہیں گے، کوڑے روزانہ پڑھیں گے کہ پڑھو نماز، جی کال لیں اور گے۔ اگر نہیں پڑھے گا تو خون بہتا رہے گا، مار کھاتا رہے گا۔ السلام اب علیکم۔ کافر ہی ہوگا نا جو کوڑے کھانے پر تو تیار ہو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی، مولانا ایک مسئلہ ہے جی، جی جی، جن ہے ان کی پیدائش ہوتی ہے جیسے ہمارے انسانوں کی ہوتی ہے جی؟ یعنی تناسل کا سلسلہ جیسے جانداروں میں باقیوں میں چلتا ہے، کیا جنات میں بھی ایسا ہوتا ہے؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی ہاں جی۔ بالکل، جنات جو ہے نا ان میں نر مادہ ہیں، مذکر مؤنث ہیں، اسی لیے حدیث پاک میں جو دعا سکھائی گئی کہ جب تم جاؤ طہارت خانہ میں تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ خبث خبیث کی جمع مردوں کے لیے، خبائث جو خبیثات ان کی ہے کہ جو جن عورتیں ہیں، جو جن مرد ہیں، ان کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان میں بالکل یہی سلسلہ، اولاد بھی ہوتی ہے، ان کی نسل چلتی ہے، جس طرح پیدائش ہوتی ہے یہ بالکل اسی طرح جیسا قرآن کہتا ہے حوروں کے بارے میں، لم یتمسن انس قبل ولا جان، کہ ان کو نہ کسی انسان نے پہلے ان سے جمع کیا ہوگا نہ جنوں نے کیا ہوگا۔ ہاں، تمس کا تمس جمع، اس لیے جنات بھی جمع کرتے ہیں، بلکہ ہمارے ایسے نامراد بھی ہیں، اللہ پناہ دے، جو عورتوں سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، جن عورتوں سے عشق کر رہتے ہیں، بڑی مصیبت بنتی ہے، اور وہ ان کے بستر جو ہے ان پر اتنا پانی ہوتا ہے کہ آدمی کہتا توبہ توبہ۔